آپ غور کریں اس لفظ پر کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا دو جہاں کو دیکھا اس کو نمازی کوئی نہیں کہتا، حاجی کوئی نہیں کہتا، سخی کوئی نہیں کہتا، اس کو مجاہد کوئی نہیں کہتا، غازی کوئی نہیں کہتا۔ اس کو اگر کوئی نام دیا جاتا ہے تو وہ صحابی کا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، مجاہد بھی تھے، سخی بھی تھے، قاری بھی تھے، مولوی بھی تھے، حافظ بھی تھے، مفتی بھی تھے، قاضی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ الفقہ بھی تھے، لیکن کسی اور نام سے ان کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی لقب دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے، وہ صحابی کا دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری خوبیوں پر، سارے کمالات پر، ساری شانوں پر، ساری عظمتوں پر صحابی والی عظمت باری ہوتی ہے، اس لیے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، باقی کسی نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ اور علماء نے لکھا ہے ایک صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے آقا دو جہاں کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے ولیوں پر بھاری ہے۔ خواجہ بختیار کاکی، معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، میرے دوستو اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک لمحہ رسول اللہ کا دیدار کیا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور حج نہیں کیا، طواف نہیں کیا، اور زیارت کی آقا دو جہاں کی، دنیا سے رخصت ہو گیا، بعد میں آنے والے سارے عبدوں پر، سارے ولیوں پر سبقت لے گیا۔ اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اتنی بات ذہن میں ڈالیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابیت کا مرتبہ محنت سے نہیں ملتا، مشقت سے نہیں ملتا، چلا کشیوں سے نہیں ملتا، پڑھنے سے نہیں ملتا، مجاہدے سے نہیں ملتا، ریاضت سے نہیں ملتا، عبادت سے نہیں ملتا۔ صحابیت کا مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر کوئی علم کے بل بوتے پہ صحابی بن سکتا، ابو حنیفہ صحابی ہوتے، امام شافعی صحابی ہوتے، اللہ اکبر، امام مالک صحابی ہوتے، احمد بن حنبل صحابی ہوتے، امام غزالی صحابی ہوتے۔ اور میرے دوست، اگر کوئی عبادت کے بل بوتے پہ صحابی بن سکتا، جنید بغدادی صحابی ہوتے، خواجہ بختیار کاکی صحابی ہوتے، شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے۔ کوئی شخص علمیت کے بل بوتے پہ، عبادت کے بل بوتے پہ، ریاضت کے بل بوتے پہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اگر صحابی بنتا ہے تو وہ پروردگار عالم کی عطا سے بنتا ہے۔